السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کلاس K7 سبجیکٹ اسلامیات۔ ٹوڈیز لیکچر نمبر 5، اس میں ہم جو چیپٹر پڑھیں گے وہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اس کی مشق میں جو سوال نمبر 1 ہے وہ ہے تفصیلی سوالات کے جوابات، سوال نمبر 2 پہ ہے مختصر جوابات دیں، سوال نمبر 3 پہ خالی جگہ ہیں، اور سوال نمبر 4 پہ درست جواب پر نشانات ہیں۔ سوال نمبر 1 اور 2 ہم ریڈنگ جب کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہی میں آپ کو مارک کروا دوں گی بک پہ، جہاں سے آپ نے دیکھ کے اپنی کاپیز پر لکھنے ہیں نیٹ اینڈ کلین۔ سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 آپ کے بک ورک ہیں، اس کے آنسرز میں آپ کو بورڈ پہ بتاؤں گی اور آپ اپنے ایکسرسائز ساتھ ساتھ فل کیجیے گا۔ ناؤ کم ٹو یور بکس، پیج نمبر 83۔ ریڈنگ کرتے ہوئے بکس اپنے سامنے رکھیے گا، آپ اپنی بک سے ریڈ کیجیے گا اور میری آواز سن کے اس کو ساتھ ساتھ پڑھیے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ کا نام حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیت ام عبداللہ ہے۔ اعلان نبوت کے چوتھے سال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ اب یہ جو لائن ہے یہ آپ کے شارٹ کوسچن نمبر 1 جو ہے اس کا آنسر بھی ہے، ساتھ ساتھ مارک کیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ سعادت حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مسلمان گھرانے میں ہی آنکھ کھولی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود فرماتی ہیں، جب میں نے اپنے والدین کو پہچاننا شروع کیا تو وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ اب یہ فرسٹ پیراگراف جتنا ہم نے ریڈ کیا ہے یہ آپ کے فرسٹ لانگ کوسچن کا آنسر ہے، مارک کر لیجئے۔ سیکنڈ پیراگراف، بچپن میں محلے کی لڑکیاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جمع رہتیں اور وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں۔ گڑیا کے ساتھ کھیلنا اور جھولا جھولنا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بہت پسند تھا۔ یہاں تک یہ اس لائن میں آپ کے سیکنڈ شارٹ کوسچن کا آنسر ہے۔ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا اور رخصتی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس گھر میں رخصت ہو کر آئی تھیں وہ کوئی عالیشان عمارت نہ تھی۔ بنی نجار کے محلے میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے متعدد حجرے تھے۔ حجرے کہتے ہیں چھوٹے کمرے نما بنے ہوتے ہیں، ان کو حجرے کہتے ہیں۔ ان میں سے ایک حجرے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رہتی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہایت مثالی زندگی گزاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و ارشاد کی مجلسیں روزانہ مسجد نبوی میں منعقد ہوتی تھیں، جو حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بالکل ملحق تھی مطلب ملی ہوئی تھی۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر بھی لوگوں کو جو درس دیتے تھے وہ اس میں شریک رہتی تھیں۔ اگر کبھی دوری کی وجہ سے کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو دوبارہ پوچھ لیتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کلام الہی کی معرفت اور احکام نبوی کے علم سے کامل طور پر آگاہ تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں سب سے زیادہ احادیث آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہیں مطلب متعلق ہیں، اور بے شمار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر علمی برتری اور فوقیت رکھتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا علم انساب اور شاعری پر دسترس رکھتی تھیں۔ اب جہاں سے پیراگراف ہمارا اسٹارٹ ہوا تھا یہاں سے لے کر یہ جہاں میں نے ابھی ریڈنگ سٹاپ کی ہے یہاں تک آپ کا تھرڈ لانگ کوسچن کا آنسر ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ یہ علوم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھے۔ اب یہ اوپر والی لائن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا علم انساب یہاں سے لے کر یہ جہاں میں نے ریڈنگ سٹاپ کی ہے حضرت ابوبکر صدیق سے سیکھے، یہاں تک آپ کے 5th لانگ کوسچن کا آنسر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
علم طب سے بھی واقف تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شرکت کی۔ عبادت الہی میں اکثر مصروف رہتی تھیں۔ نماز پنجگانہ اور تہجد کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چاشت کی نماز بھی ادا کرتی تھیں۔ اکثر نفلی روزے رکھتی تھیں۔ رمضان المبارک میں نماز تراویح کا خاص اہتمام فرماتی تھیں۔ اب یہ 2 لائنز کا ایک پیراگراف ہے، یہی آپ کے سیکنڈ لانگ کویسچن کا آنسر بھی ہے۔ نیکسٹ پیراگراف سے آپ کے 4تھ لانگ کویسچن کا آنسر اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اخلاق نہایت بلند تھا۔ وہ نہایت سنجیدہ، فیاض، عبادت گزار اور رحم دل تھیں۔ غیبت اور بدگوئی سے بچتی تھیں۔ بدگوئی مطلب بری باتیں۔ شجاعت اور بہادری کی صفات میں بے مثل تھیں۔ چنانچہ غزوہ احد میں جب مسلمانوں میں اضطراب برپا تھا، اپنی کمر پر مشک لاد کر زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں۔ مشک ہوتی ہے پانی بھرنے کا پیمانہ، یہ مشک ہے، مشک نہیں ہے، اور مشک کہتے ہیں پانی بھرنے کا ایک پیمانہ ہوتا ہے۔ دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت رکھتی تھیں۔ خدمت گزاری کے لیے اگرچہ گھر میں خادمہ موجود تھی، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھیں۔ گھر میں آپ کا کوئی مہمان آتا تو مہمان نوازی کرتی تھیں۔ یہاں تک آپ کے 4تھ لانگ کویسچن کا آنسر ہے۔ دوبارہ سے دیکھ لیجئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا اخلاق نہایت بلند تھا، اس لائن سے لے کر گھر میں آپ کا کوئی مہمان آتا تو وہ مہمان نوازی کرتی تھیں، یہاں تک 4تھ لانگ کویسچن ہے، اس کا آنسر ہے یہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عام مسلمانوں میں بڑی مقبولیت حاصل تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہونے کی وجہ سے تمام مسلمانوں کی ماں ہیں، اس لیے حجاز، شام، عراق اور مصر میں ہر جگہ ماں کی طرح مانی جاتی تھیں۔ اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ان سے رہنمائی اور مشورہ لیا کرتے تھے۔ یہاں پہ جو اکابر کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے بڑے بڑے صحابہ کرام۔ خلفائے راشدین اپنے دور اقتدار میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہر طرح خیال رکھتے تھے۔ لاسٹ ٹاپک ہے آپ کا وفات۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 17 رمضان 58 ہجری کو رات کے وقت وفات پائی۔ اس پہلی لائن میں ہی آپ کے 3rd شارٹ کویسچن کا آنسر ہے۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 67 برس تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، جو ان دنوں مدینہ منورہ کے قائم مقام حاکم تھے۔ وصیت کے مطابق انہیں جنت البقیع میں رات کے وقت دفن کیا گیا۔ عصر حاضر کی بچیوں اور خواتین کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مکمل طور پر بہترین نمونہ اور مشعل راہ ہے۔ اس لائن میں شارٹ کویسچن نمبر 4 کا آنسر ہے، اس کو مارک کیجئے۔ امہات المومنین کی محبت اور اتباع ہم سب کے لیے لازم ہے۔ اس عمل کے ذریعے دنیاوی اور اخروی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل ہوں گی۔ اس چیپٹر میں مشکل بات کوئی بھی ایسی نہیں آئی جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے، اس کو ایک دفعہ پھر سے سنیے، پڑھیے۔ جو آنسرز آپ کو مارک کروائے ہیں ان کو آپ نے نوٹ بکس پہ نوٹ کرنا ہے نیٹ رائٹنگ میں، اور یاد بھی کرنا ہے۔ اب رہ گئی خالی جگہ اور درست جواب پر نشان، تو آپ لوگ وہ بھی اپنی بکس پہ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے ساتھ ساتھ۔ سوال نمبر 3 خالی جگہ، اس کے جوابات۔ اعلان نبوت کے ڈیش سال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں؟ چوتھے سال۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیبت اور ڈیش سے احتراز برتتی تھیں، بدگوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک وفات کے وقت 67 برس تھی، 67 جس کو ہم پڑھتے ہیں۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک میں نماز تراویح کا خاص اہتمام فرماتی تھیں۔ پھر ہے سوال نمبر 4، درست جواب پر نشان لگائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا ہے؟ ام عبداللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے کس سال مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں؟ چوتھے سال۔ امہات المومنین میں سب سے زیادہ احادیث مروی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کس اسلامی مہینے میں ہوئی؟ رمضان۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہ آپ کا چیپٹر یہاں پہ کمپلیٹ ہوا ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اور آپ کا یہاں پہ فرسٹ ٹرم کا سلیبس بھی کمپلیٹ ہوا۔